میں بچپن سے نہ زیادہ قابل اور نہ ہی نالائق، بس میانہ چلا آ رہا ہوں۔ ہر انسان کی طرح ناسمجھی کا مختصر دور تو یوں ہی گزر گیا، لیکن جب عقل نے تھوڑا سا گھیر لیا تو پتہ چلا کہ میرے اندر تو پہاڑ جتنا خلا ہے، جو مجھ سے نہ خود بھرا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہے۔ مڈل پہنچنے تک مجھے اس طرح معلوم ہو گیا تھا کہ میرے بچپن کا دور اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ جس طرح پہلے میں اپنی بات منوایا کرتا تھا، اب ہر کسی کے پاس میرے لیے وقت نہیں تھا۔ کالج میں بظاہر تو میرے بہت سارے دوست ہوتے، ہر ایک کے ساتھ ہنستا کھیلتا، مگر دل کی گہرائیوں میں جب جاتا تو خالی پن محسوس کرتا، اور رفتہ رفتہ یہ خالی پن پورے جسم میں پھیل جاتا، جو مایوسی کا باعث بنتا۔ لوگوں کے پاس جو چیز موجود ہو مجھے زیادہ اچھی لگتی، خواہ میرے پاس ہزاروں کی چیزیں ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر شام ڈھلتے ہی دل پہ عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ نماز میں بچپن سے باقاعدگی و پابندی سے پڑھتا ہوں۔ دینی ماحول میں بھی میانہ تھا، ہر چیز برابر تھی مگر دل نہیں۔ خلا میں جیسے جیسے پھیلتا گیا ویسے ویسے میں ہر جگہ پہ پس پشت ہوتا چلا گیا، چاہے وہ کالج ہو یا رشتہ داروں کے بیچ گپ شپ۔ میں بس یکدم چپ ہو جاتا۔ مجھے شدت سے یہ احساس ہونے لگا کہ مجھے ایک اچھے دوست کی تلاش ہے، جو مجھے بہت پیارا ہو، جس سے میں ہر بات شیئر کر سکوں، وہ میری بات سنے، سمجھ سکے اور مجھے صحیح راہ دکھاتا جائے، اور اگر اس دوست کو میری کبھی ضرورت پڑ جائے تو میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لیکن آج کے زمانے میں انسانوں میں ایسا دوست ملنا ناممکن کے برابر ہے۔ رات گئے سنسان سڑکوں پہ کانوں میں ہینڈ فری لگا کر کبھی ڈرائیونگ کرتا تو کبھی پیدل چل نکل پڑتا۔ تھوڑا بہت سکون تو ملتا، لیکن جس طرح دکھی گھر سے نکلتا اسی طرح واپس آ جاتا۔ حسب معمول میں فیشنیبل لوگوں کو دیکھتا جو خود پر بے انتہا خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہوتا کہ میں خود پر خرچ نہیں کرتا، اسی لیے میں اپنی ہی نظروں میں گرا ہوا ہوں۔ اگلے دن میں نے شاپنگ مالز چھانٹ لیے، بال اور داڑھی میں عجیب عجیب سٹائل اختیار کیے، حلیہ بالکل بدل گیا۔ 2-3 دن تک لوگ گزر کر پلٹ کر دیکھتے، جیسے کہ یقین نہ آ رہا ہو کہ میں وہی انسان ہوں۔ لیکن یہ سب بھی کچھ ہی ہفتوں تک چلا، اور پھر میں نے خود ہی یہ خواری بھی چھوڑ دی، کیونکہ فیشن کرنا بھی دل کا زور مانگتا ہے، جبکہ میرا دل خلا سے بھرا ہوا تھا۔ فیشن کے پیچھے دوڑنے کے دور کے دوران سوشل میڈیا پہ بھی کچھ تصاویر ڈالی تھی، جس پہ لوگوں نے تھوڑی بہت پسندیدگی ظاہر کر دی۔ میں خوش ہوا، مجھے یاد آ گیا کہ ایک وقت تھا جب مجھے سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگ پسند کرتے اور میرا دل پھر بھی کمی کا اظہار کرتا۔ تب مجھے یہ پتا چلا کہ انسان زیادہ و کم دونوں میں خوش نہیں رہتا۔ کبھی کبھی رونے کا دل کرتا، دل چاہتا کہ کسی کے گلے لگ کر خوب روؤں، لیکن یہ بات یاد آ جانے پہ کہ میں مرد ہوں اور مرد روتے نہیں، مضبوط ہوتے ہیں، تو خود کو سنبھال لیتا۔ مگر جب کبھی کسی فلم میں یا ڈرامہ میں رونے کا سین آتا تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے درد پہ رو لیتا۔ پہلے یہاں ڈراموں اور فلموں سے وقت اچھا گزر جاتا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب ڈرامے کی پہلی قسط اور فلم کا پہلا سین دیکھتا تو ساری کہانی سمجھ میں آ جاتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بدتمیز ہوتا گیا، غصہ آتا تو سامنے جو کوئی بھی ہوتا بس اس پہ نکال دیتا۔ اصل میں لوگ میرے ساتھ سیاست کر کے اپنا مطلب حاصل کرتے، جبکہ مجھے ان حرکتوں سے سخت نفرت تھی۔ بڑوں کے ساتھ بیٹھتا تو ان کی زبان سے ایک ہی بات سننے کو ملتی کہ آج کل کے نوجوان تو آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے زمانے میں کتنی سختیاں ہوتی تھی یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ یہ سن کر میری زبان بند ہو جاتی، یکدم قید دانتوں اور ہونٹوں کے پیچھے انتہائی اندھیرے میں ہر چیز سے بور ہو گیا تو ایک دوست نے ناول پڑھنے کے لیے دیا۔ مجھے عجیب لگا، ہم لوگ تو کورس کی کتابوں سے تنگ آ گئے ہیں اور اب یہ اضافی کتاب۔ لیکن بہت زیادہ تعریفیں کر کے اس دوست نے کتاب میرے ہاتھ میں تھما دی۔ پہلے تو کئی ہفتوں تک ناول شیلف پر پڑا رہا، پھر جب ہر چیز سے بور ہو گیا تو ناول کو اٹھا لیا۔ اس ناول میں قرآن مجید کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا تھا کہ میں کئی ہفتوں اور کئی مہینوں تک اس ناول کے اثر سے نہ نکلا۔
اس کے بعد اگلے 1 سال تک میں نے اردو اور انگلش کے لٹریچر کو خود میں جذب کر دیا، کیونکہ میرے سامنے ایک نئی دنیا کھل گئی۔ گھر بیٹھے بیٹھے میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا، ادب سیکھ لیا، کون سی بات کہاں کرنی ہے یہ سیکھ لیا۔ لیکن یہاں بھی وہی مسئلہ ہوا، جب کبھی کوئی نئی کتاب کھولتا تو پہلا صفحہ پڑھ کر ہی ساری کہانیاں سمجھ میں آ جاتی۔ لائبریری میں نئی کتابیں آ گئیں، میں خوش ہوا، لیکن یہ کیا، یہ ساری کتابیں تو میں نے پہلے سے ہی پڑھ رکھی تھی۔ مگر ایک کتاب جو اوپر پڑھی تھی، اس کی جلد انتہائی خوبصورت تھی، سب سے منفرد، وہ ترجمے والا قرآن مجید تھا۔ یہ سوچ کر میں نے قرآن مجید کو ہاتھ لگایا کہ میرا ذہن ابھی اتنا مچور نہیں ہے کہ میں قرآن مجید پڑھ سکوں، اور وہ بھی بنا استاد کے۔ کئی دنوں تک لائبریری آتے جاتے میری نظر بے اختیار قرآن مجید پہ پڑتی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ پہ ہنس رہا ہے، مگر میں جلدی سے اپنی نظریں ہٹا کر خود کو دوسرے کاموں میں مشغول کر لیتا۔ میرا واقعی میں دل چاہتا کہ میں قرآن مجید کو پڑھوں، لیکن ایک عجیب سا ڈر دل و دماغ پہ چھا جاتا۔ پتہ نہیں ڈر تھا بھی کہ نہیں، لیکن کچھ عجیب سی کیفیت تھی جو مجھے قرآن مجید پڑھنے سے روکتی۔ اس مسئلے سے تنگ آ کر میں نے اپنے حلقہ احباب سے مشورہ مانگا۔ کسی نے کہا کہ استاد کے بغیر مت پڑھو، کسی نے کہا خیال رکھنا بہت گہرا ہے، اور کچھ نے تو الٹا مجھ سے ہی سوال کیے۔ میں اپنے اس وقت کو ہمیشہ یاد کرتا ہوں جب میرے حلقہ احباب نے مجھے انتہائی مایوس کیا اور میرے ہاتھ رہنمائی کے لیے دنیا کی بہترین کتاب تک پہنچنے، اور میرے ہاتھوں نے قرآن مجید کو تھام لیا۔ یوں میں نے پہلی مرتبہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کھولا۔ پہلی دفعہ میں نے پیغمبروں کے سارے قصے اور ان سے متعلق تفصیلات پڑھ لی، لیکن وہ باتیں جو رہنمائی کے لیے ہیں، ان کو سمجھنے کا تجسس دل میں پیدا ہوا، اور اس تجسس نے میرے دل کے آدھے خلا کو بھر دیا۔ ایک دن میرے ماموں آئے جو بہت نیک اور باعمل مسلمان ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں آج کل کے زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی کون سی تفسیر کو پڑھوں۔ جواباً انہوں نے مجھے ایک انتہائی معتبر اور قابل عالم دین کی تحریر کردہ تفسیر اور لیکچر سننے کی تلقین کی تاکہ مجھے قرآن مجید کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں نے اگلے دن لیکچر کی مدد سے قرآن مجید کو سمجھنا شروع کر دیا، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دنیا میری مٹھی میں آ گئی، کب میرے دل کا خلا بھر گیا، کب میں بیک سے فرنٹ پر آ گیا، کب سے مجھے سادگی اچھی لگی، کب سے مجھے ہر کوئی پسند کرنے لگا، اور کب سے مجھے وہ دوست مل گیا جو میری بات کو آنکھوں کے اشارے سے تو دور بلکہ دل میں آتے ہی جان جاتا ہے۔ یہ سارے کب مجھے آج تک معلوم نہیں ہوئے۔ یوں میں جوانی کے پاگل پن سے نکلا۔ میری اپنے تمام نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں اور اس سے ہر معاملے میں رہنمائی لیں۔ آپ کی زندگی کا ہر خلا پر ہو جائے گا اور آپ ایک سکون والی زندگی گزار سکیں گے۔